السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ روزہ کس طرح کھولنا چاہیے، سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی طبیعت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صرف اور صرف عبادات یا اخلاقیات یا معاشیات کا سبق ہی نہیں، بلکہ اپنی امت کی تمام تر معاملات کا خیال رکھا۔ اسی میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہ عمل اس طرح کرنا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظاہری سی بات ہے صبح سے بھوکے رہ کر پیاس بھی بہت لگی ہوتی ہے، تو جب ان کے سامنے نعمتیں رکھی جاتی ہیں تو اذان ہوتے ساتھ ہی فوراً ہی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پانی پی جانا فوراً ہی، جس کی وجہ سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور پانی بھی ٹھنڈا یا شربت بھی ٹھنڈا یا جو بھی چیز سامنے پڑی ہو، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کس طرح کھولنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ سنن ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2355 میں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ کھولے، اگر اس کو کھجور نہیں ملتی تو پھر وہ پانی سے روزہ کھولے، لیکن پانی کی مقدار کتنی ہو، زیادہ نہ ہو، تھوڑی ہو، اس کے بعد پھر کچھ کھا لے۔ اب کئی احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تر کھجور سے روزہ کھولے، اور اس کے بعد اگر وہ نہ ملے تو پھر خشک کھجور سے روزہ کھولے، پھر اینڈ پہ جا کے آتا ہے کہ پانی سے روزہ کھولے۔ تو کھجوروں کی مقدار آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے، ریڑھیوں پہ بھی مل جاتی ہے، اس کے علاوہ کئی دکانوں سے بھی مل جاتی ہے، پیکنگ کھجور بھی مل جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیں عجوہ کھجور ہی چاہیے، یا ضروری نہیں ہمیں عنبر یا مبروم ہی چاہیے، کوئی بھی کھجور مل سکتی ہے، جو مرضی آپ کھجور لے لیں، سب کھجوروں کا ثواب ایک ہی ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرے کہ کھجور سے روزہ کھولے۔ وہ کیوں؟ اس کی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بتائی ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ کھجور انسان کی جو قدرت مدافعت ہے اس کو زیادہ کر دیتا ہے۔ جو صبح سے لے کے شام تک اس کی بھوک جو اس نے برداشت کی ہوتی ہے، وہ اس ایک کھجور یا 3 کھجور کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کھجور سے روزہ کھولا جائے۔ تو یہ ایک جو ہمارے طریقہ کار ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور بات کہ ایک چھوٹے صاحب نے مجھے وائس میسیج کر کے ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھا تھا اپنے متعلق، یعنی کہ اپنے مطابق، اپنی عمر کے مطابق، کہ چڑی روزے کے متعلق ذرا بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو میں ویسے سب کو پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں، تو لیکن میں اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا کہ اس نے اتنی چاہت سے پوچھا ہے، تو اس کے متعلق بتا دیتا ہوں کہ چڑی روزے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چڑی روزہ یعنی کہ جس طرح چڑی ہے آتی جاتی رہتی ہے، اسی طرح وہ بھی کھاتے پیتے رہے تو یہ ان کا روزہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، والدین اپنے بچوں کو اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ آپ کا چڑی روزہ ہے، تھوڑے بڑے ہو جو کہ آپ کو صحیح والا روزہ رکھوائیں گے، تو یہ بھی ایک میں کہتا ہوں کہ بچے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو اس طرح کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، گناہ والی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار بھی ایک بچے کو سکھانے کا اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔